شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف دنیا کا پہلا دارالاسلام قائم کیا، ایک ایسے معاشرے کی بنیاد ڈالی جو تا قیامت باقی رہنے والی ہے۔ روئے زمین پر پہلی دارالاسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی چھوٹی سی ریاست قائم کر کے ڈالی۔ ان میں کن چیزوں پر فوکس رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ہم دیکھیں۔ سب سے پہلے جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ یہ مسجد کیا تھی؟ عام طور پہ ہم جانتے ہیں کہ مسجد عبادت گاہ ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد کی تعمیر کی، جس کی بنیاد ڈالی، وہ صرف مسجد نہیں رہا، بلکہ وہ ایک یونیورسٹی کی شکل میں تھا، جہاں وہ لوگ جو ایمان لاتے تھے ان کی تربیت کی جاتی تھی، انہیں ان تمام برائیوں سے پاک کیا جاتا تھا جو ان کے اندر موجود تھا۔ ان کے اندر آپسی جھگڑے، ان کے اندر مشرکانہ صفات، وہ پہلے کی جو عربین کلچر تھی اس میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے قبیلے کے درمیان میں جو بغض نفرت تھی، تمام سے ان کو پاک کیا جاتا تھا۔ یہ تھا اس مسجد کا کام۔ اس مسجد کا کام یہ تھا کہ وہ پہلا ایسا مرکز بنا جہاں سے اسلامی ریاست کے ایڈمنسٹریشن کو دیکھا جاتا تھا، اس کی شاسن ویوستھائیں چلائی جاتی تھی۔ اور اس مسجد کا کام یہ رہا کہ وہ پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتی تھی، وہاں شورائی نظام قائم تھا، وہاں رائے مشورے کیے جاتے تھے، وہاں سے وفدیں بھیجی جاتی تھی دعوتی سینٹرز کو، لوگوں کے دوسرے مقاموں پر دعوتی کام کرنے کے لیے وہاں لوگوں کو تیار کیا جاتا تھا۔ یہ تھا اس مسجد کا استعمال۔ وہاں صرف یہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے وہ مسجد رحمت بنی ہوئی تھی جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور جن کے بال بچے نہیں تھے، جن کی فیملی نہیں تھی، وہ وہیں قیام کرتے تھے۔ آج ہماری مسجدوں کا حال دیکھیے کہ کیا ہے۔ ہم اتنی بڑی پراپرٹی کا کیا استعمال کرتے ہیں سوشل ویلفیئر کے معاملے میں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے کہ انہوں نے مسجد کا کیسا بہترین استعمال کیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے انصار اور مہاجر کے درمیان ایک ایسی بھائی چارہ قائم کر دی جو ذاتی دنیا تک مثال بن گیا۔ آپ غور کیجئے کہ جو لوگ باہر سے آ رہے تھے وہ کتنا بڑا سمسیا تھا، ان کے کلچر کو لے کر کے، ان کی سوچ کو لے کر کے آپس میں کس طرح سے تنازع ہو سکتا تھا، کس طرح سے سنگھرش کی استھتی بن سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو ایسے حل کیا کہ دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ ان مسائل کا حل ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سرکاروں پر لائبلٹی بن جاتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل جو نکالا وہ یہ نکالا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں لوگوں کو جمع کیا، جس میں 90 تعداد کے لوگوں کے 45 انصار تھے اور 45 مہاجر تھے۔ ان دونوں کے بیچ میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے یہ ایک دوسرے کے بھائی، یہ بھائی کا جو لفظ استعمال کیا اور جس طرح سے مدینہ والوں نے ان کو گلے لگایا اور جس طرح سے آپ نے اپنے پراپرٹیوں کو بانٹ کر کے اپنے بھائیوں کو دیا، اپنے گھروں میں رکھا، یہ رہتی دنیا تک مثال ہے۔ اور آپ سوچئے کہ اس کا بدلہ کیسا بہترین ہو سکتا ہے کہ جو لوگ انصار تھے انہوں نے جو قربانیاں دی، جو اپنے سماج کے نرمان میں اہم بھومکا نبھائی، اور اسی طرح سے انصار نے جو لوگ تھے مہاجرین کا جس طرح سے خیر مقدم کیا، اس کا بدلہ اب مہاجرین کیسے دے سکتے تھے، ان کے بیچ میں کیسی عظیم محبت قائم کی گئی۔ یہ بھائی چارے کی نایاب مثال ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے بیچ میں ایک سمجھوتا کرایا گیا، اس سمجھوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوا۔ آئیے ذرا اس سمجھوتے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا کنڈیشنز رکھی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی سہیوگ کا سمجھوتا کرایا وہ تمام انسانوں کے لیے بھلائی کے لیے ہی کام آ سکتا تھا۔ آپ غور کریں گے، کچھ پوائنٹس پہ ہم لوگ تذکرہ کریں گے، اس کو دیکھیں کہ مہاجر اور انصار کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھوتا کرایا اس کے کچھ پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سب اپنے ماسوا انسانوں سے الگ الگ ایک امت بنائے گئے، یعنی جو کلچر تھا، جو ڈیفرنسز تھے، جو قبیلائی نظام تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ قبیلہ کے معاملے میں یہ ہوتا ہے، چھیترواد کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے چھیتر کا ورچسو رہتا ہے، اپنی کاسٹ، اپنی کمیونٹی، ان تمام کو ختم کر کے امت وسط بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک امت۔ اور آپ نے اس کی مثال دی کہ تم ایک جسم کے مانند ہو، تم ایک شریر کی طرح ہو، شریر کے کسی بھی بھاگ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پورا شریر محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے اگر کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے
تو پورا مسلم سمدائے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. ایسی محبت آپ نے وہاں قائم کر دی انصار اور مہاجروں کے بیچ میں. مہاجر قریش اپنی پچھلی حالات کے مناسب آپس میں دیت ادا کریں گے اور ایمان والوں کے درمیان بھلے طریقے سے اور انصاف کی بنیادوں پر اپنے قیدی کا فدیہ ادا کریں گے, اور ان کا ہر گروہ بھلے طریقے پر اور ایمان والوں کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدیوں کی فدیہ ادا کرے گا. اس کے بعد ایمان والوں اپنے بیچ کسی بے قصد کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں بھلے طریقے کے مطابق لین دین سے سہمت ہوں گے. سارے سچے ایمان والے اس ویکتی کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا ایمان والوں کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کے راستے کو کھول رہا ہوگا. ان سب کے ہاتھ اس ویکتی کے خلاف ہوں گے, چاہے وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو. یعنی آپ غور کریں کہ انصاف کے معاملے میں جس سماج میں انصاف نہیں ہو سکتا ہے وہاں شانتی کی بحالی نہیں ہو سکتی. اور انصاف کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ تمام لوگ انصاف پر قائم رہیں گے. اگر کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ اس میں ملوث ہو, اگر وہ مجرم ہے تو اس کا بھی ساتھ باپ نہیں دے گا. قبیلہ کے سسٹم میں, قبیلہ کے نظام میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات پہ پورے کے پورے خاندان اور قبیلے والے ایک ہو جاتے تھے. اور یہاں آپ نے کہا کہ اگر آپ ظالم ہیں, آپ نے کسی کا حق مارا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے, تو آپ کے ساتھ آپ کا باپ بھی کھڑا نہیں ہوگا اور باپ کے فیور میں بیٹا بھی کھڑا نہیں ہوگا. ان سبوں کو انصاف کے ساتھ کے لیے کھڑا ہونا ہے, انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ظالم کے وروਧ میں کھڑا ہونا ہے. ایمان والے کے خلاف اللہ کا ذمہ ایک ہوگا اور یہ معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا. یعنی کوئی انسان چاہے جس بھی استر کا ہو, غریب ہو امیر ہو, اس کے معاملے میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. اگر غریب کا بھی کوئی معاملہ ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے حل کیا جائے گا جس طرح سے امیر کے معاملے کو حل کیا جائے گا. یعنی انصاف کا دامن یہاں بھی نہیں چھوڑنا ہے. آپ کو غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں کرنا ہے جہاں سے انصاف سب ہل سکے, انصاف کا نظام خراب ہو سکے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج کا نرمان کیا, آپ دیکھیں کہ جس سوجھ اور بوجھ کے ساتھ دو الگ الگ کلچر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیا, یہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ آج پوری دنیا اگر کلچر کی بنیاد پر, چھیترواد کی بنیاد پر اور ان تمام جو کرتیوں ہیں ان کے بنیاد پر ساتھ دینا ایک دوسرے کا چھوڑ دے اور صرف اس بنیاد پر قائم رہے کہ ہم انصاف کے ساتھ قائم رہیں گے, جو لوگ ظالم ہیں ان کے خلاف ہم ایک رہیں گے. آپ سوچئے کہ کیسی شانتی استھاپت ہو سکتی ہے وشو میں کہ اس کا کوئی دوسرا سولوشن نہیں ہے. آج ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کے مطابق ظلم کر رہا ہے اور لوگ اس کا ہر آپ خود دیکھیں, اگر آپ آتنکواد کا ڈیفینیشن لیں تو ہر کنٹری کے لیے آتنکواد کا دوہرا پیمانہ ہے. ہر کنٹری کا اپنا, جو اپنے دیش میں مائنورٹیز ہے, جو دوسرے کے دیش میں مائنورٹیز رہتے ہیں, ان کے لیے ان کا ڈیفرنٹ پیمانہ ہے. کہیں ظلم ہوتا ہے تو بولتے ہیں, کہیں ان کے فیور کی کنٹری اگر ظلم کر رہی تو خاموش ہو جاتے ہیں. اس سے آپ سوچئے کہ ایسے کیسے سماج کا نرمان ہو سکتا ہے جہاں ہم چہرہ دیکھ کے, جہاں ہم کسی کنٹری کا, کسی سمودائے کا طاقت دیکھ کر کے بولتے ہوں, وہاں انصاف قائم نہیں ہو سکتا ہے. انصاف تو قائم ہوگا صرف ایک ہی شرط پہ کہ ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے, ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام نہیں کیا, بلکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے سمجھوتے کے بعد اگر آپ کو شانتی استھاپت رکھنی ہے اور چین و سکون سے رہنا ہے تو آپ اپنے آس پاس کے علاقے میں جو آپ کے پڑوسی ہیں, چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں, ان کے ساتھ بھی آپ کو سمجھوتا کرنا پڑے گا, ان کے ساتھ بھی آپ کو اچھے رشتے رکھنے پڑیں گے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف مکہ کے اندر مہاجر اور انصار کے بیچ میں اخوت پیدا کر دی, ان کے اندر بھائی چارہ پیدا کر دیا, ان کے ساتھ سمجھوتا کیا, وہیں دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں غیر مسلم تھے, جو نان مسلم وہاں مدینہ کے آس پاس رہتے تھے, ان میں بڑی تعداد یہودیوں کی تھی. یہودیوں کے ساتھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتا کیا اور اس سمجھوتے کے تحت ان کے ساتھ ایگریمنٹ یہ کیا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں جائیں گے, نہ آپ میرے خلاف جائیں گے. آئیے ان دونوں کے بیچ میں جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں, جو سماج کے نرمان میں کتنا بڑا اہم رول رکھتا ہے, اس پر ذرا ہم لوگ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھوتے کی مکھ دھارائیں یہ تھی کہ بنو اوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے. یہود اپنے دین پر اصل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر, یعنی یہودی جو رہیں گے وہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی مسلمانوں کی طرح کا ان کو حق دیا گیا. ان کا دھرم پریورتن کیا جائے ایسی بات نہیں ہے. کہا کہ آپ اپنے دھرم کو فالو کیجئے, ہم اپنے دھرم کو فالو کریں گے, باوجود اس کے ہم لوگوں میں ایک بھائی چارہ رہے گا, ایک شانتی, ایک سمجھوتا رہے گا. پھر آپ نے فرمایا یہودی اپنے خرچے کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے خرچوں کے, اور جو طاقت اس سمجھوتے سے کسی فریق سے لڑائی کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں سہایتا کریں گے. یعنی اگر یہود پر حملہ ہوگا
تو یہ مدینہ پر حملہ مانا جائے گا, مسلمانوں پر حملہ مانا جائے گا, اور مسلمانوں پر کوئی اگر دوسرا کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ یہودیوں پر حملہ مانا جائے گا. اس طرح کے سمجھوتے ان لوگوں میں کیے گئے, اور اس سمجھوتے میں شریک گروہ کے آپسی تعلقات ایک دوسرے کا ہت چاہنے, بھلائی کرنے اور فائدہ پہنچانے کی بنیاد پر ہوں گے, گناہ پر نہیں. یعنی اس میں ظالم جو ہوگا, یعنی ہم ظلم کر رہے ہوں گے, اس میں یہ سمجھوتا کام نہیں کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم دو کنٹری آپس میں اگر سمجھوتا کر لیے تو کسی تیسرے پر چڑھ گئے. یہ سمجھوتا کا پارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا. کہا کہ انصاف کے ساتھ ہوگا, ظالم جو ہوگا, جو ظلم کرے گا, جس سے غلطی ہوگی, اس پر ہم یہ سمجھوتا لاگو نہیں ہوگا. کوئی آدمی اپنے متر کی وجہ سے اپرادھی نہ ٹھہرایا جائے گا. یعنی کوئی آدمی اپنے دوست کی وجہ سے, ہمارے دوست نے کوئی غلطی کر دی تو ہمیں اپرادھی قرار دیا جائے, ایسا نہیں ہوگا. مظلوم کی مدد کی جائے گی. جب تک لڑائی چلتی رہے گی یہودی بھی مسلمانوں کے بیچ خرچ کریں گے. یعنی جب لڑائی ہوگی اس بیچ میں جو نقصان ہوگا وہ دونوں وہن کریں گے ایک دوسرے کا. اگر یہودیوں کو لڑائی ہوتی ہے, اس میں جو مالی حالت خراب ہوتی ہے, تو مسلمان ان کا سہیوگ کریں گے, اور مسلمانوں کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہودی سہیوگ کریں گے. آپ غور کیجیے کہ جنگ میں کیسی کمر ٹوٹ جاتی ہے, دیش کی اکنومی کا کیا حال ہو جاتا ہے. اس کنڈیشن, اس زمانے میں اس طرح کے حوالات کتنے بہتر سمجھوتا ہے, اور انسانیت کو کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے یہ پوری مانو جاتی کے لیے, کہ کیا سمجھوتا ہوگا, کس طرح کی اسٹریٹجی بنے گی, پلاننگ اور منصوبہ بنے گا جو ہمارے دیش کو, ہمارے سماج کے, ہمارے عوام کے ہت میں ہوگا. اس سمجھوتے سے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس سے فساد کا ڈر ہو, تو اس کا فیصلہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے, اس سے لڑنے کے لیے سب آپس میں سہیوگ کریں گے, اور ہر فریق اپنے اپنے لوگوں کی رکشا کرے گا. یہ سمجھوتا کسی ظالم یا مجرم کے لیے آر نہ بنے گا. اس سمجھوتے کے ہو جانے کے بعد مدینہ اس کے آس پاس میں ایک سنگھی سرکار بن گئی. آپ غور کریں کہ ان تمام سمجھوتوں کے بعد جو بھی خطرات تھے آس پاس, وہ تمام خطرات ختم ہو گئے. اب مسلمان چین اور سکون کے ساتھ اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے میں, اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں, اپنے دین کا پرچار و پرسار کرنے میں لگ گئے. آپ جب غور کیجئے کہ جب دیش میں شانتی استھاپت ہوتی ہے تو ہمارا ڈیولپمنٹ کس تیزی سے ہوتا ہے. بنسبت ہم ہمیشہ الجھے رہے, ہم اپنے سماجی معاملوں میں الجھے رہے, ہم گھر کے اندرونی جھگڑوں میں الجھے رہے, ہم پڑوسیوں کے ساتھ الجھے رہے, تو ہمارا تو پورا فوکس ان سمسیاؤں کے ندان کرنے میں لگ جاتا ہے. ہمارے ڈیولپمنٹ, ہمارے اتھان, ہماری جنتا کی ڈیولپمنٹ کے لیے کہاں ہو پاتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھوتے کیے, یہ آج کے تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے بیرونی, ہمارے جو ودیش نیتی ہوگی وہ کیسی ہونی چاہیے, ہمارے جو گھر کے معاملات ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. اس پر ایک بار ضرور غور کرنا چاہیے تمام لوگوں کو, تاکہ ہم ایک اچھے سماج کا نرمان کر سکیں. ویسا سماج جو کسی طرح کے اونچ نیچ, چھوت چھات, بھید بھاؤ کو نہ رکھے, ویسا سماج جو انصاف پر قائم ہو, ویسا سماج جہاں سب کوئی آرتھک انتی کر سکے, کسی طرح کا بھید بھاؤ ان کے ساتھ نہ ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.